آپ میری بات سے متفق ہوں گے کہ ہم نا ایسے مسلمان بنتے ہیں کہ ہماری نمازیں پوری ہوتی ہیں، ہم نمازوں کی پڑھ لگاتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہماری نماز قضا ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم حقوق اللہ تو بہت اچھے سے نبھا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو ان میں کمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، پر میں بات کر رہا ہوں ان کی جو حقوق اللہ نبھانے پہ پورے سخت ہوتے ہیں، بڑے جو ہے جذباتی ہوتے ہیں۔ پر مجھے افسوس تب ہوتا ہے جب ان کی نمازیں تو پوری ہوتی ہیں اور ان کے روزے پورے ہوتے ہیں، ان کی زکاتیں بھی پوری ہوتی ہیں، پر ان کے گھریلو رشتے بہت خراب ہوتے ہیں، ان کے جو سگے رشتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہا ہوتا، کوئی اپنی ماں سے ناراض ہو رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی جو ہے بھائیوں سے لڑا ہوا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کیا ہے؟ آپ کی نمازوں کا کیا فائدہ؟ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں۔ مطلب کیا کہ یہ تو سگے رشتے ہیں نا، سگا رشتہ توڑنے والے پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو نا تمہارے رزق میں برکت آئے تو تم اپنے سگے رشتوں سے صلح رحمی کرو۔ اور رشتہ جوڑنا صرف اس کو نہیں بولا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے رشتہ جوڑ رہا ہے اور یہ سوچ کے آپ رشتہ جوڑ رہے ہیں کہ یار وہ بھی ہم سے جوڑ رہا ہے، تو یہ رشتہ جوڑنے والا نہیں ہوتا، بلکہ رشتہ جوڑنے والا وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس سے رشتہ توڑ رہا ہے تو پھر بھی وہ اس سے رشتہ جوڑ رہا ہے اپنے سگے رشتے سے۔ پر آج کل تو ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے نا کہ یار وہ ہم سے توڑ رہے ہیں، ہم سے یہ معاملہ ہو گیا، ان کا ہم سے یہ مسئلہ ہو گیا، اب ہم ان سے کیوں جوڑیں، دفع کرو، ہمیں تھوڑی نا ان سے کوئی لینا دینا ہے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، بلکہ رشتہ جوڑنا ہی اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے رشتہ توڑ رہا ہے، سگا رشتہ ہے، پھر بھی آپ ان سے رشتہ جوڑ رہے ہو، یہ ہوتا ہے اصل رشتہ جوڑنے۔ تو سگی رشتہ داریوں کا خیال رکھیں۔ اسلام تو ہمیں دوسرے مسلمان بھائی کو بچانے کی تلقین کر رہا ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ سرزد نہ ہو کہ آپ کے بھائی کو تکلیف ہو، یا آپ کے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ آپ کے بھائی کو تکلیف ہو۔ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور ہمیں ان سے بھی معافی مانگنی چاہیے جن کے ساتھ ہم نے غلط کیا ہے، اور آگے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے کوئی آگے والا مسلمان جو ہے وہ زخمی نہ ہو، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس چیز کا خیال رکھو۔